السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو فکٹیو ناولز بائی شاسمین مہدی۔ سو گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لوگ جلدی سے جائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اس کے علاوہ ایپی کو لائک کریں، کمنٹ کرتے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ گائز، آج میرا گلا کچھ ہے خراب، شاید آپ کو میری آواز تھوڑی سی عجیب لگے کیونکہ میرے گلے میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ مجھے بہت شدید والی کھانسی ہو رہی ہے، اور مے بی کہ جو نیکسٹ ایپیسوڈ آئے اس میں میری آواز بہت ہی زیادہ خراب ہو جائے۔ اور آپ لوگ تو جانتے ہیں جب بندے کو کھانسی ہوتی ہے تو یا گلا خراب ہو تو بالکل آواز پھٹے ہوئے ڈھول کے جیسی ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ تک میرا گلا کافی شدید والا خراب ہو جائے گا۔ صحیح میں ایسا لگے گا کہ ہم لوگ شادی کھا رہے ہیں۔ آج کی ایپی کو فی الحال ریڈ کرتے ہیں۔ آج کی ایپی تھوڑی شارٹ ہے، میں نہیں لکھ پائی زیادہ کیونکہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ شادی سیزن پھر سے ایک بار سٹارٹ ہو جائے گا، اور مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی بھی بیچارہ کوئی بھی کنوارا رہ گیا۔ میں نے جتنے بھی کپل تھے سبھی کی جوڑیاں بنا دی ہیں۔ حالانکہ میں نے اس میں سوچا ہوا تھا کہ شاویز لوگوں کی میں شاید شادی نہ کرواؤں، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے بدل لوگوں کے بعد شاویز اور یاشا کو بہت ہی زیادہ محبت دی ہے، اور اس کی وجہ سبھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، ان کا رومانٹک والا کپل ہونے کی وجہ سے۔ میں نے سوچا کہ چلے ان کی شادی کروا دیتے ہیں، اور باقی اب جو نیکسٹ ایپیسوڈز آئیں گی 1-2 اس میں شادی چلے گی، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ کوئی ایک آدھ کپل کا اور بھی سین میں کوشش کروں گی لکھوں۔ دیکھتے ہیں کون سا کپل ہوگا ان کے ساتھ، اور ابھی جلدی سے کرتے ہیں ایپی کو ریڈ کیونکہ مجھے کافی زیادہ پین ہو رہی ہے گلے میں اور ابھی میرے سے بولا نہیں جا رہا۔ آپ لوگوں نے میری محنت کا صلہ بڑی اچھے انداز میں دینا ہے، ایپی کو لائک کرتے، کمنٹ کرتے، اور اس کے علاوہ مین چیز چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے۔ چلیں گائز، سٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ کو۔ سزائے عشق ایپیسوڈ نمبر 223، ریٹن بائی شاسمین مہدی۔ یاشا شاویز چیئر سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اسے دیکھ رہا تھا، اس کی ایک ایک حرکت، اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص، اس کا لب کاٹنا پھر اسے آزاد کرنا۔ کچھ یاد آنے پر کچھ گھبرائی شرمائی سی وہ شاویز کے دل کے سازوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ یاشا کو آج عجیب سی حیا آ رہی تھی شاویز سے۔ ان 2 سالوں میں وہ آہستہ آہستہ شاویز کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئی تھی۔ جس میں زیادہ ہاتھ شاویز کا تھا۔ یاشا کی اول عمری میں اپنی بے پناہ محبت سے وہ یاشا کے دل و دماغ میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ یاشا کا دل جس مرد کے لیے دھڑکا تھا وہ اس کا محرم تھا، خدا نے پہلے ہی اسے اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ شاویز ہر رات سونے سے پہلے اسے ویڈیو کال کرتا، جس پر اکثر اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتے وہ نگاہیں جھکا دیتی، اور شاویز کتنی دیر اسے دیکھتا رہتا۔ وہ بہت خوش قسمت تھا کہ جسے چاہا وہ اسے مل گئی، مگر وہ ڈرنے لگا تھا اب یاشا کو کھونے سے، حور اور اکرمہ کے جدا ہونے سے سبھی کے اندر کھونے کا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ خدا نے بنا کسی رنجشوں کے انہیں ملایا، نہ کوئی درمیان میں دیوار بنا، نہ محبت یک طرفہ ہوئی، مگر اختتام موت لکھ دیا قسمت نے۔ یاشا جی، یاشا نے شاویز کے دوسری بار پکارنے پر جھکی پلکیں اٹھائیں۔ خوش ہو؟ یاشا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں۔ کس لیے؟ شاویز مسکرایا۔ اس کے بھولے پن پر اکثر شاویز کی معنی خیز باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی۔ میری معصوم چڑیا میرے پاس آنے کی۔ یاشا کے گال ٹمٹمانے لگے۔ میں کیا کہوں جو تمہارے دل میں آئے؟ جیسے میں بہت خوش ہوں، مگر دن کچھ زیادہ رکھ دیے، کیسے گزریں گے؟ 5-10 دن بہت تھے، اتنے کم دن تو ہیں؟ وہ منہ بناتی بولی۔ یہ کم ہے؟ شاویز نے آئی بروز چکاتے کہا تو یاشا نے سر ہلایا۔ ہاں جانم، تم کیا جانو میرے پر کیسے عذاب بن کے گزریں گے؟
یہ 20 دن جہاں ایک ایک پل مشکل سے گزر رہا ہے، وہ بے چارگی سے بولا تو یاشا کے پلے کچھ نہ پڑا۔ تو آپ بھی جائیں، شاپنگ کریں، اتنی تیاریاں تو ہوتی کرنے والی، وہ اپنے حساب سے مشورہ دیتی بولی۔ شاویز ہنسا، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ یہ شاپنگ والے کام تم لڑکیوں کے ہوتے ہیں۔ اچھا، تمہارا ویڈنگ ڈریس میں لوں گا خود۔ اب کی بار بھی آپ لیں گے؟ کیوں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نکاح کا ڈریس پسند نہیں آیا تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں، اس نے نفی کی۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ مجھے ایک برائڈل ڈریس پسند ہے۔ یاشا نے اپنی شادی کے لیے ڈریس پسند کر رکھا تھا۔ ہم تو یہ بات ہے جی۔ ٹھیک ہے جانم، جو تمہیں پسند ہو وہ لے لینا۔ پھر ایک کام کرتے، ویڈنگ ڈے کا تم اپنی پسند سے لے لو، ویڈنگ نائٹ کا میں لے لیتا ہوں۔ ویڈنگ نائٹ کا کون سا ڈریس ہوتا ہے؟ یاشا کی زبان پھسلی، نہ سمجھی سے اسے دیکھتے۔ اب کی بار شاویز کو اپنی بھولی سے بیگم پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ ایسا اچانک شاویز نے اسے تنگ کرنے کے لیے فون پر ریسرچ کرتے ایک ڈریس اس کے سامنے اسکرین پر کیا، جسے دیکھتے یاشا کے چہرے پر تیزی سے خون سمٹ آیا تھا۔ وہ کال کٹ گئی، دل تھا کہ پسلیوں سے باہر آنے کو تھا، تپش نکلنے لگی رخساروں سے۔ یہ انسان اتنا بے باک تھا، کیا بنے گا اس کا؟ یار تم تو غائب ہی ہو گئی، کم سے کم میری پسند ہی بتا دیتی کیسی لگی۔ آپ انتہائی بے شرم انسان ہیں۔ شاویز کا قہقہ لگا یاشا کا میسج پڑھتے۔ کلر ٹھیک ہے ویسے، میں ایسا کچھ نہیں پہنوں گی، سمجھے آپ؟ یاشا نے سرخ دہکتے چہرے سے میسج ٹائپ کرتے سینڈ کیا۔ جانم، میں خود پہنا لوں گا۔ وہ ایک سلکی نائٹی تھی، ڈیپ گلا، نازک سٹریپ اور گھٹنوں تک یا اس سے تھوڑی نیچے۔ اب کی بار یاشا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ کیا اس بات کا کیا مطلب تھا؟ اب پاس آؤ گی جانم تو تفصیل سے سارے مطلب سمجھاؤں گا۔ بلکہ عملی طور پر۔ شاوی کچھ لکھتے رکا، کہیں سب مطلب ابھی سے جانتے، وہ رخصتی سے انکار ہی نہ کرتے۔ اس کا تو بھئیو تھا ہی سر پھرا۔ یہاں بہن مذاق میں انکار کرتی اور وہاں وہ شادی کینسل کر دیتا۔ یاشا کا دل کپ کپانے لگا تھا، ہاتھوں میں لرزش سی آ گئی۔ شاویز کی ساری بے باکیاں یاد آ گئیں۔ اللہ حافظ، یاشا نے جلدی سے ٹائپ کرتے بھیجا۔ اتنی جلدی؟ مم مجھے نیند آ رہی۔ اوکے جانم، 17 دن ہیں تمہارے پاس، خوب ساری نیند پوری کر لو، گڈ نائٹ۔ کیوں، اس کے بعد کیا ہے؟ وہ بے اختیاری میں لکھ گئی۔ اس کے میسج پر شاویز چند پل کو ٹھہرا۔ زرحان کی بات شاید ٹھیک ہی تھی، وہ سچ میں ابھی بچی ہی تھی دماغ سے۔ وہ اتنی معصوم کیوں تھی باقیوں سے؟ اس کی معصومیت شاویز کو پاگل کر دیتی تھی۔ سو جاؤ، کل شاپنگ پر بھی جانا ہے۔ شاویز بات کا رخ موڑ گیا۔ شاپنگ؟ یاشا کو یاد آیا کل اسے بلاج سے ملنے بھی جانا تھا اور پھر شاپنگ پر بھی۔ جس دن انشا بھابی ہاسپٹل سے گھر آئی تھیں، اس دن کے بعد وہ جا نہیں پائی تھی۔ کل اس کا کوئی اہم لیکچر نہ تھا تو وہ سوچے بیٹھی تھی چھٹی مار لے۔ کل وہ بلاج کے پاس رہے گی سارا دن اور پھر تمکن بھابی نے کہا تھا وہ شاپنگ پر جائیں گی۔ ویسے بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا کہ شادی یہاں تھی یا زیدی حویلی۔ زرحان کی شاہ حویلی والوں سے تفصیلی بات ہوئی تھی، بلکہ کل زرحان ماں کو بھی لینے جانے والا تھا۔ شادی کے دنوں میں سو بھاگ دوڑ ہوتی ہے دولہے کے لیے، یہ دن کٹتے نہیں کہ کب اس کی شادی ہو اور اس کی محبت اس کے پاس ہو۔ مگر
گھر والوں کے لیے دن بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور وہی دلہن کے لیے بھی، وہ جس گھر میں پیدا ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، وہاں وہ کچھ دنوں کی مہمان ہوتی ہے، پھر یہ گھر پرایا ہو جائے گا۔ یاشا کا دھیان ہٹ گیا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ ناصر انکل۔ ناصر بھائی اور ان کی فیملی بہت اچھی ہے، فریال بہت خوش رہے گی۔ آصیر خان سننے کے بعد خاموش تھے، جبکہ نمش کچھ دیر پہلے آئی تھی۔ وہ انہیں امید بھری نظروں سے دیکھتی بولی، آپ ملنے ان سے۔ آصیر خان نے بیٹی کو دیکھا جو خاموشی سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ فریال پسند کرتی ہو ناصر کو؟ وہ سنجیدگی سے بولے تو فریال کا آہستگی سے سر ہاں میں ہلا۔ ٹھیک ہے، کل بلا لینا ناصر کی والدہ کو۔ سچی؟ فریال کی زبان سے بے ساختہ پھسلا۔ اس کی حیرت بے یقینی پر نمش کے ساتھ ساتھ وردہ نے مسکراہٹ دبائی۔ فریال زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ میں پہلے خود ملوں گا ناصر سے، اس کے بعد کوئی فیصلہ لوں گا۔ وہ کہتے اٹھ گئے۔ جی ڈیڈ۔ مبارک ہو نمش اٹھتے فری کو ملتے بولی۔ نمش نے بابا سے بات کی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ آصیر انکل کو منا لیں گے۔ آسیہ بیگم بیٹی کی خوشی میں خوش تھیں، ویسے وہ بھی دو چار بار مل چکی تھیں۔ ناصر ایک اچھا سلجھا ہوا لڑکا تھا، انہیں صرف مسئلہ ناصر کے کام سے تھا، مگر رات فریال کے کیے انکشاف پر وہ کئی پل خاموش رہی تھیں، اور پھر انہیں خوشی ہوئی تھی۔ جب فریال خوش تھی تو انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ مبارک ہو کس لیے انکل مان گئے؟ ابھی کہاں مانے ہیں، ابھی تو صرف ملنے کا کہا ہے۔ تو یار اچھا سوچو نا، اچھا ہوگا۔ میں بہت خوش ہوں تیرے لیے یار۔ سچ؟ یاشا کی رخصتی کی ڈیٹ فائنل ہو گئی ہے؟ سچی؟ ہاں، مبارک ہو پھر دیور کی شادی کی۔ خیر مبارک، کب جا رہی ہو گاؤں؟ اگلے ماہ کی 19-20 ہے، اس لیے اتنے دن پہلے نہیں جائیں گے، ویسے بھی تیاریاں تو مکمل کرنی۔ مومانی جان کا فون آیا تھا کہ وہ روز شہر نہیں آ سکتی۔ جس دن گولڈ وغیرہ لینا ہوگا اسی دن چکر لگائیں گی۔ باقی یاشا کی ساری شاپنگ میں کر چکی ہوں، اس کے ساتھ ہم یہ بھی اچھا گاؤں سے بھی تو روز شہر آنا پڑے گا شاپنگ کرنے کے لیے، تو اس سے بہتر ہے یہیں پر رہتے آرام سے شاپنگ کرو، اور کچھ دن جب رہ جائیں گے تو پھر ایک ہی دفعہ گاؤں چلی جانا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، ایسے شہر اور گاؤں کے چکر میں کہیں اشل کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ اور پھر کچھ دیر بعد نمش فریال کی طرف رکی تھی۔ شام میں اسے خود شاداب لینے آیا تھا۔ حویلی میں تیاریاں شروع ہو گئی تھیں اور شہر میں بھی۔ ارے یار کیا ہو گیا ہے حیدر، کیوں رو رہے ہو؟ اکرمہ آج ہی آیا تھا، پہلے سیدھے قبرستان آیا تھا اور پھر وہاں سے حویلی۔ وہ حویلی نہیں تھا تو حیدر پچھلے 15 دن سے نمشا کے پاس تھی سارے وقت کے لیے، مگر ابھی اکرمہ حیدر کو ساتھ ہال سے اوپر لے کر جانے والا تھا اپنے کمرے میں۔ جس وقت وہ اسے لے کر گیا حیدر سو رہا تھا۔ سفر کی وجہ سے اکرمہ کی آنکھ لگ گئی، ورنہ اکثر اس کی ساری رات آنکھوں میں کٹ جاتی تھی حور کی یادوں کے سنگ۔ حیدر کے مسلسل رونے کی آواز پر اکرمہ کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے حیدر کو اٹھایا جو روئے جا رہا تھا، اسے شاید بھوک لگی تھی۔
شاید گرمی اسے گرمی لگی تھی۔ اکرما نے اٹھتے فیڈر اٹھایا۔ رات مہوش بیگم نے اسے کہا تھا کہ وہ سفر سے تھکا ہوا آیا ہے، آج رات حیدر کو رمیشا کے پاس ہی رہنے دے، مگر اس نے کہا تھا وہ حیدر کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، جس پر مہوش بیگم خاموش ہو گئیں۔ آج رات حیدر کو رمیشا کے پاس ہی رہنے دے، مگر اس نے کہا تھا کہ وہ حیدر کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، جس پر مہوش بیگم خاموش ہو گئیں اور اس کے پاس جاتے ہوئے فیڈر، پانی کی گرم بوتل اور خشک دودھ کا ڈبہ رکھ گئی تھیں۔ ویسے تو وہ ساری چیزیں پہلے اکرما کے کمرے میں ہی ہوتی تھی، مگر اس بار جب وہ 15 دن کے لیے گھر سے باہر رہا تھا تو ساری چیزیں رمیشا اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ اکرما نے اسے فیڈر دیا مگر دودھ نہیں پی رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ کہیں ڈائپر چینج کرنے والا تو نہیں؟ اکرما نے اس کا ڈائپر لاتے چینج کیا مگر وہ پھر بھی روئے جا رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، ابھی تو حیدر کا گلا بیٹھ گیا تھا رونے سے۔ اکرما کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کہیں اس کے پیٹ میں درد تو نہیں؟ فجر ہونے میں ابھی آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت تھا۔ حیدر بابا کی جان کیا ہو گیا ہے؟ اچھا رو مت، ہم ابھی دادو کے پاس چلتے ہیں۔ اکرما حیدر کو اٹھاتے نیچے گیا۔ اس نے دستک دی تو مہوش بیگم نے دروازہ کھولا۔ خیریت بچے، کیا ہوا؟ حیدر کو یہ کیوں رو رہا ہے؟ مہوش بیگم رات کے اس پہر حیدر کو ایسے روتے دیکھ پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے اکرما سے حیدر کو لیا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ اعظم شاہ کی احتشام شاہ بھی اٹھ گئے تھے۔ پتہ نہیں بابا سائیں، شاید اس کے پیٹ میں درد ہے، میں نے کمرے میں چیک کیے ہیں مگر وہاں بچوں کے ڈراپ نہیں، پیٹ میں درد کہ چچی سائیں حیدر کو مجھے دیں۔ رمیشا کی آواز پر مہوش بیگم کے ساتھ ساتھ اکرما نے مڑتے دیکھا تھا۔ وہ تہجد پڑھتے آئی تھی، شاید دوپٹہ نماز کے سٹائل میں چہرے کے گرد لپٹا ہوا تھا، ورنہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا۔ اسے مجھے دیں۔ اس نے اکرما کے سامنے سے ہوتے حیدر کو لیا مہوش کی گود سے۔ رمیشا تہجد پڑھ رہی تھی جب اسے حیدر کے رونے کی ہلکی آواز کمرے میں آئی تھی، مگر اس وقت وہ نماز کی حالت میں تھی اس لیے اٹھی نہ۔ ابھی اسلام بیٹے، وہ باہر نکلتے نیچے آئی تو اکرما مہوش بیگم کے روم کے باہر کھڑا نظر آیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ حیدر شاید بیمار تھا۔ مہوش کی گود سے حیدر کو لیا جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، ابھی آنسو خشک ہو گئے تھے، گلا بیٹھ گیا تھا مسلسل رونے سے۔ رمیشا نے آہستگی سے اس کا چہرہ صاف کرتے ماتھے پر لب رکھے۔ ماں کی ممتا ملتے حیدر کے رونے میں کمی آئی تھی۔ کیا ہوا رمیشا؟ حیدر کو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ مہوش نے اکرما کو دیکھا، وہ لوگ کمرے کی دہلیز پر کھڑے تھے جبکہ رمیشا حیدر کو سینے سے لگائے دور جا رہی تھی۔ حیدر کی مدھم آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ اماں سائیں آپ جائیں، کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ اکرما، رمیشا ایک ماں ہے، ماں کو اپنے بچے کی سمجھ ہوتی ہے، وہ پہلے بھی روتا ہے، پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے مگر رمیشا سنبھال لیتی ہے۔ جاؤ تم تھکے ہو، آرام کرو، مہوش بیگم سنجیدگی سے بولی۔ ان کا لہجہ اکرما کو جتا گیا تھا۔ اکرما نے ماں کو دیکھا اور پھر باپ کو۔ جاؤ تم آرام کرو، سفر سے تھکے آئے ہو، تمہاری ماں دیکھ لے گی، اگر ضرورت ہوئی تو تمہیں اٹھا دے گی۔ جی۔ اکرما سر ہلاتے مڑا۔ وہ ماں کی بات سمجھ رہا تھا اچھے سے۔ مہوش بیگم کی اس سے بات ہوئی تھی اس بارے میں امریکہ میں ہی، جب سے وہ عورت بات کر کے گئی تھی تب، مگر اکرما نے پوری بات سننے سے پہلے ہی انہیں ٹوک دیا تھا کہ اسے شادی نہیں کرنی۔ حیدر کی اب آواز نہیں آ رہی تھی۔ زیادہ دیر ڈائپر لگا رہنے کی وجہ سے اسے پیٹ میں درد ہو گیا تھا۔
ٹھنڈ کی وجہ سے رمیشہ نے جیسے ہی اسے باہوں میں بھرتے سینے سے لگایا، ماں کے سینے کی گرمی ملتے حیدر کو سکون ملا تھا۔ رمیشہ نے اس کا ڈائپر چینج کیا جو اکرما نے بدل دیا تھا۔ رمیشہ نے کمرے میں ہیٹر کے قریب حیدر کو لٹایا، اسے دوائی دی، پیٹ درد کی اور پھر فیڈ کروا رہی تھی، تبھی مہوش بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیسا ہے ابھی؟ ٹھیک ہے، آپ جائیں آرام کریں، ابھی دودھ پی رہا ہے۔ مہوش نے حیدر کو دیکھا، رمیشہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دوبارہ سو گیا تھا۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ رمیشہ نے حیدر کو حنین کے پاس لٹاتے دونوں پر کمبل درست کر دیے، جھکتے دونوں کو پیار کیا۔ حنین گہری نیند میں تھی۔ رمیشہ نے آہستگی سے حنین کا ہاتھ اٹھاتے حیدر کے سینے پر رکھا اور دوسری طرف تکیہ رکھتے نماز پڑھنے لگی۔ اکرما کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، دماغ گہری سوچوں میں غرق تھا، جبکہ نگاہیں سامنے آسمان کی جانب وہ بیٹھ کے جبکہ نگاہیں سامنے حورین کی تصویر پر تھیں جو بیڈ کے عین سامنے لگی تھی، جبکہ دیوار پر وہ فریم آج بھی حالی نصب تھا جو حور نے منگوایا تھا۔ حور کی خواہش ادھوری رہ گئی فیملی تصویر کی، مگر اکرما نے پھر کسی تصویر کو نہ لگایا اس میں۔ حالانکہ ہیزل نے کہا تھا وہ حیدر کی تصویر بڑی کرواتے اس میں لگا دیتی ہے، مگر اکرما نے انکار کر دیا تھا، وہ حالی ہی ٹھیک تھا۔ کیسے وہ اپنی حور کی جگہ کسی اور کو دے دیتا؟ کیسے وہ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ یہ نا انصافی کرتا؟ وہ کبھی کسی اور کو وہ مقام نہیں دے سکتا تھا، نہ وہ محبت جو حورین کے لیے تھی۔ کیا وہ لڑکی یہ برداشت کر پائے گی کہ وہ دن رات حور کی یادوں میں رہے؟ اس سے بہتر تھا کہ وہ اب کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرتا۔ اور جہاں تک رمیشہ کی بات تھی تو وہ جتنی اچھی اور اچھے دل کی مالک تھی، اس کی زندگی میں پہلے ہی بہت سے دکھ تھے۔ وہ رمیشہ کے ساتھ ایسی کوئی زیادتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ حویلی میں سبھی کی خواہش سے وہ انجان نہ تھا، مگر اپنی خود غرضی میں کیسے وہ رمیشہ کو استعمال کرتا۔ مانتا تھا کہ حیدر رمیشہ کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گیا تھا، اسے ماں سمجھنے لگا تھا، مگر حیدر کے لیے وہ رمیشہ کو ایک بار پھر سے کیسے قربان کرتا؟ مگر حیدر کے لیے مشکل ہو رہی تھی، اسے ماں کی ضرورت تھی۔ مہوش بیگم نے صاف کہا تھا کہ اگر وہ ہاں نہیں کرے گا تو نظر چاہتی رمیشہ کی شادی کر دیں کہیں اور۔ اگر رمیشہ حیدر سے دور ہوئی تو کیا اس کا بیٹا پھر سے ماں کی ممتا سے دور ہو جائے گا؟ ایک طرف دل تو دوسری طرف دل کا ٹکڑا بیٹا۔ اکرما کا دماغ جتنا سوچ رہا تھا الجھ رہا تھا، سر بھاری ہو رہا تھا۔ اذان کی آواز سنتے اکرما اٹھ گیا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں، حویلی ایک بار پھر سے سج چکی تھی، شاداب نمش آ چکے تھے، حویلی میں پھر سے گہما گہمی تھی۔ انجشا ارحا تمکن کے ساتھ تیاریاں کر رہی تھیں۔ انجشا کے لیے دونوں رشتے برابر تھے، ایک طرف بھائی پلس دیور تو دوسری طرف نند پلس چھوٹی بہن۔ حویلی میں تو چونکہ سبھی لوگ تھے، مگر شہر میں تیاریوں کے لیے تمکن اکیلی تھی، جس لیے انجشا اور ارحا دونوں وہاں تھی۔ فریال اور ناصر کی بھی بات پکی ہو چکی تھی۔ 4 دن بعد شاویز کی مہندی تھی، اس کے اگلے دن یاشا کی مہندی تھی۔ نکاح بے شک ہو چکا تھا، مگر یاشا کا پہلے حویلی آنا عجیب لگتا، اور چونکہ عزم آسام بھی چھوٹے تھے اس لیے شاویز کی مہندی شاہ حویلی ہی رکھی تھی، ڈھولکی رکھی گئی تھی حویلی میں۔ شادی بیاہ کا گھر تھا، سو کام تھے۔ ہیزل اور نمش دونوں گھن چکر بنی ہوئی تھیں۔ پہلے ابھی شادیوں پر انجشا ارحا بھی ہوتی تھیں تو اتنی ذمہ داریاں نہ ہوتیں۔ رملہ تو ویسے ہی کمرہ نشین ہو کے رہ گئی تھی۔ رمیشہ تو حیدر کے دانت نکل رہے تھے، عجیب چڑچڑا ہو رہا تھا، رمیشہ کے علاوہ کسی کے پاس نہ جاتا، یہاں تک اکرما کے پاس بھی نہ جاتا۔ دوسری طرف نزہت نے دوبارہ بدر سے پوچھا تھا، جس پر اس نے ماں سے کہا تھا شاویز یاشا کی شادی ہو جائے آرام سے، پھر وہ رمیشہ سے بات کرے گا۔ ایسے اگر دونوں میں سے کوئی ایک نہ مانا تو خواہ مخواہ میں شادی کے گھر میں عجیب سرد سی ماحول
بن جائے گی، جس پر نزہت خاموش ہو گئی تھی۔ مہمان خواتین چلی گئی تھیں۔ اب تم دونوں جاؤ آرام کرو۔ جی تائی سائیں۔ قائلہ کی بات پر ہیزل نے سر ہلایا۔ وہ واقعی تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ اسے تنگ آلان ازغان کو سنبھالنا بھی تو اب مشکل تھا۔ ازغان اسے بہت تنگ کرتا تھا، خوب اپنے پیچھے بھگاتا۔ بس ہیزل نے آلان کے منہ کے قریب چمچ کیا تو اس نے منہ پیچھے کر لیا۔ وہ دونوں کو کھانا کھلا رہی تھی، مگر اس وقت حویلی کے چاروں پوتے کچن میں موجود تھے: اشل، آلان، ازغان اور حیدر۔ رمیشہ بھی حنین کو کھانا کھلا رہی تھی، جبکہ حیدر اس کی گود میں سو رہا تھا جسے اس نے ابھی ابھی سلایا تھا۔ نمش اشل کو کھانا کھلا رہی تھی اور حیدر، آلان، ازغان کو۔ نمش بھابھی، آپ کا دوپٹہ آ گیا؟ ہاں، تمکن کہہ رہی تھی کہ بھیج دیا ہے، مگر ابھی میں نے دیکھا نہیں۔ نمش غلطی سے اپنے بارات والے سوٹ کا دوپٹہ وہیں عشا کے کپڑوں میں چھوڑ آئی تھی۔ ماما، گاجر۔ ازغان کی نگاہ ٹیبل پر رکھی حلوے پر تھی۔ اسے بہت پسند تھا، اپنے باپ کی طرح۔ گاجر نہیں، گاجر کا حلوہ۔ حلوہ؟ حلوہ نہیں، حلوہ۔ ہیزل نے 2-3 چمچ ڈالا۔ رات تھی، ابھی اتنا ہی بہت تھا۔ آلان، کھاؤ گے؟ نو، اس نے نفی کی۔ یہ کچھ بھی میٹھا نہیں کھاتا۔ نہیں بھابھی، اشل کو چاکلیٹ سے نفرت ہے، تو آلان کو میٹھے سے ہی۔ ان دونوں کے باپ تو شوق سے کھاتے ہیں، شاہ بھی اتنے شوق سے نہیں کھاتے، میٹھا بہت کم کھاتے ہیں، مگر کھا لیتے ہیں۔ نمش نے ہادیہ چچی کی بات سنتے کہا۔ لیکن بدر کو گاجر کا حلوہ بہت پسند ہے، وہ ازغان کو کھلاتی بولی۔ ہوں، لالا کو گاجر کا حلوہ بچپن سے بہت پسند ہے، مگر آلان کو میٹھا نہیں پسند، یہ نہیں کھاتا میٹھی چیز۔ یہ اچھا ہے ویسے۔ اچھا، آلان ہنستا بھی نہیں ہے۔ ہیزل نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو سنجیدگی سے، شان و بے نیازی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، اشل کا یہ ہے، یہ شاہ کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہے، مجھ سے بھی زیادہ۔ کبھی کبھی تو میں کہتی ہوں اشل، میں بھی تمہاری کچھ لگتی ہوں۔ یہ اچھا ہے ویسے۔ ماما، میں خود۔ نہیں ازغان، تم کپڑے گندے کر دو گے، اور ہاتھ منہ بھی۔ وہ ماں کے ہاتھ سے چمچ لے رہا تھا۔ ہیزل نے روکا۔ یشا کا مہندی کا لہنگا آ گیا تھا شاید۔ ہاں، انشا بتا رہی تھی آ گیا ہے۔ چلو اچھا ہوا، یہ گاجر کا حلوہ مردانے میں بھیج دیا۔ ہیزل نے جیسے ہی چمچ منہ میں ڈالا، اچانک یاد آنے پر ہیزل نے پوچھا تو سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ بکھری۔ اوہ ہو، اتنی فکر جانب، میں نے سب سے پہلے وہیں بھیجا تھا۔ مجھے پتہ ہے، بدر بھائی کا فیورٹ ہے۔ نمش نے اسے دیکھتے کہا تو ہیزل مسکرائی۔ کھا لو، تمہارے میاں کھا چکے ہوں گے ابھی تک۔ شادی کے دنوں میں کوئی نہ کوئی مہمان آ رہا تھا، اس لیے سبھی مردانے میں کھانا کھاتے، دن کا بھی اور رات کا بھی۔ دن کا تو پہلے بھی اگر کوئی حویلی میں ہوتا تو وہیں کھاتے، مگر ان دنوں رات کا بھی وہیں کھا رہے تھے۔ ہیزل، بچے یہ لو۔ کیا ہے تائی سائیں؟ بدر کے لیے شاید، اس نے مردانے میں نہ کھایا ہو، کمرے میں لے جاؤ۔ سبھی چلی گئی تھیں۔ ہیزل آلان ازغان کے فیڈر لینے آئی تھی جب قائلہ نے اسے حلوے کا ڈونگا دیا۔ صبح کھا لیں گے، جاؤ شرماؤ مت، بدر کو پسند ہے، اور شاید اس نے کھایا ہو یا کھانا کھاتے ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ بدر اس وقت ڈیرے پر آ گیا۔ ہیزل نے گھڑی دیکھی، جہاں 11 ہو رہے تھے اس وقت۔ اس نے اوپر آتے باول روم فریج میں رکھا۔ آلان ازغان سو گئے تھے۔ ہیزل خود چینج کرنے چلی گئی۔ بدر کا انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ہیزل بیٹھے بیٹھے ہی غنودگی میں چلی گئی تھی جب ازغان اسے اٹھاتے ہلانے لگا۔ ماما اٹھو۔ ہاں، اس نے بند آنکھوں سے کہا۔ ماما اٹھو نا۔
وہ اب اسے زور زور سے ہلانے لگا تھا۔ ہیزل گڑبڑائی اٹھی۔ آزغان کیا ہوا؟ ماما بھوک۔ ہیزل کا منہ کھلا۔ آزغان تمہارے پیٹ میں کیڑے ہیں کیا؟ اس نے سر تھاما۔ ماں کی بات پر وہ سر ہلانے لگا بنا سمجھ آئے کیا ہوا۔ اسی پل بدر کمرے میں داخل ہوا۔ بدر مجھے لگتا ہے آزغان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ اللہ خیر کیا ہوا؟ اسے ہر کچھ دیر کے بعد بھوک لگ جاتی ہے۔ بدر مجھے لگتا ہے ہمیں ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے۔ تو اس میں کیا ہے، بچہ ہے۔ ہیزل کھیلتا رہتا ہے سارا دن تو بھوک لگ ہی جاتی ہے۔ کیوں میرے شہزادے؟ بدر نے اسے اٹھاتے اس کے پھولے گال چومے۔ بدر الان بھی تو ہے، ابھی کچھ دیر پہلے تو اس نے کھانا کھایا تھا۔ ہیزل تم اس کے کھانے سے پریشان ہو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بدر مجھے فکر ہو رہی ہے۔ وہ خفا ہوئی۔ الحمدللہ ہمارا آزغان بالکل صحت مند ہے، ایکٹیو ہے۔ الان آزغان میں بہت فرق ہے ہیزل۔ الان کی پرسنالٹی الگ ہے اور آزغان کی الگ۔ کبھی کسی بھی چیز میں دونوں کو کمپیئر مت کرنا۔ الان بہت بولتا نہیں، گھلتا ملتا نہیں، کھیلتا نہیں، مگر آزغان تم پر گیا ہے۔ میں دونوں میں مقابلہ نہیں کر رہی، مجھے فکر ہے، مجھے الان کی بھی فکر ہوتی ہے۔ وہ اتنا الگ تھلگ رہتا ہے۔ بدر مسکرایا۔ اب وہ الان کی فکر لے بیٹھی تھی۔ ہیزل بچے ہیں دونوں، وقت کے ساتھ بدل جائیں گے۔ تم آرام کرو، میں آزغان کو کچھ کھلا لاتا ہوں۔ نہیں، آپ تھکے آئے ہیں۔ میں نے آزغان کے لیے یہیں روم فریج میں فروٹ جوس وغیرہ رکھا ہے۔ کھانا تو کھا چکا تھا، گاجر کا حلوہ بنایا تھا میں، وہ ابھی لائی تھی اوپر۔ ہیزل اٹھتی بولی، زبردست، پھر میرے بیٹے کا نہیں، پھر صرف بیٹا نہیں باپ بھی کھائے گا۔ وہ آزغان کو لیے صوفے کی طرف بڑھا۔ ہیزل مسکرائی۔ آزغان کو بھی بدر کی طرح گاجر کا حلوہ بہت پسند تھا، جبکہ الان کو میٹھے میں کچھ بھی پسند نہیں تھا۔ وہ کڑوی چیزیں شوق سے کھاتا، اس کی ہر چیز میں پسند الگ تھی۔ ہیزل کیا کبھی کبھی ساری حویلی والوں کو اس کی پسند پر حیرت ہوتی، بدر سمیت۔ وہ جب پیدا ہوا تھا رویا نہیں تھا، نہ ہنسا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ وہ اپنی عمر کے بچوں سے بہت مختلف لگ رہا تھا۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ بدر نے آزغان کو کھلاتے پوچھا۔ نہیں، میں اس وقت کچھ نہیں کھاؤں گی، رات کا 1 ہو رہا تھا۔ بدر نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، اسے کسی کام کے سلسلے میں ڈیرے پر جانا پڑا تھا۔ اسے بھی ابھی بھوک لگ رہی تھی بیٹے کی طرح۔ وہ آتے بیڈ پر بیٹھی جہاں الان سو رہا تھا۔ اس نے جھکتے الان کے ماتھے پر پیار کرتے کمبل درست کیا، اس کے چھوٹے سے ماتھے پر بکھرے بال۔ بدر ہیزل الان کے ماتھے سے بال پیچھے کرتے مدھم سی آواز میں بولی، ہوں الان، سیم آپ کی کاپی ہے، ہر نقش آپ سے چرایا ہے۔ بدر نے سوئے ہوئے الان کو دیکھا اور مسکرایا۔ میرے دونوں بیٹے مجھ پر گئے ہیں؟ جی نہیں، آزغان مجھ پر گیا ہے، سبھی کہتے ہیں۔ یہ تو ہے، کھانا بھی تمہاری طرح ہی کھاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہیزل نے سیدھے ہوتے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ کیونکہ آزغان اپنے منہ کے ساتھ بدر کے کپڑے بھی گندے کر چکا تھا۔ بدر کا اشارہ کس طرف تھا وہ اچھے سے سمجھ گئی۔ ہیزل کی آنکھوں کے سامنے کچھ سالوں پہلے کا منظر گھوما جب اس کے منہ پر چاکلیٹ لگا تھا۔ وہ کھل کر مسکرانے لگی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ صرف اس دن تھا، جنم ابھی 2 دن پہلے کا بھول گئی۔ بدر آزغان ہے۔ ہیزل نے آنکھیں دکھائیں۔ وہ آزغان کے سامنے سے جانم کہہ رہا تھا، بھروسہ نہیں تھا۔ وہ کل صاحب کے سامنے کہہ دیتا، بابا ماما کو جانم کہہ رہے تھے۔ وہ تھے ابھی 3 سال کے، مگر باپ تھے سبھی کے۔ آزغان ساری باتیں تفصیل سے سنتا، سب کو سناتا، جبکہ الان کا معاملہ الگ تھا۔ ہیزل مڑتے الان کے بکھرے بالوں میں انگلیاں
चलाने लगी और फिर झुकते उसके माथे पर लब रखे उसके गाल को चूमा। उसकी जान थे दोनों। हैज़ल आलान के चेहरे के एक एक नक्श को छूने लगी लबों से। उसका शहजादा बश आज़गान क्योंकि खा चुका था इसलिए चम्मच रोकते बोला, अब उसे जल्दी से माँ के पास जाना था। बेड पर बदर की गोद से उतरा। आज़गान वेट। बदर ने उसका हाथ थामे। वो गंदे हाथों से बिस्तर गंदा कर देता। इससे पहले बदर ने उसे हवा में उठाया। बब्बा मामा। बच्चा पहले हाथ धोते। मामा। आज़गान हाथ धोने के बाद माँ को पुकारा। बाप की गोद से उतरते माँ के और आलान के बीच में आया मैं। माँ के और आलान के बीच में आया। हैज़ल मुस्कुराई उसकी मासूम हरकत पर, जबकि वो माँ के साथ लिपट कर आंखें मूंद गया। हैज़ल ने उसे प्यार किया, वैसे ये ना इंसाफ़ी है। वो नाराज़गी जताते बोला। तो हैज़ल ने मुस्कुराहट रोकी लब दबाते और फिर ऊपर होते बदर के गाल पर लब रखने लगी, मगर बदर ने चेहरा मोड़ा। अचानक दोनों के लब टकराए थे। उसकी चालाकी पर हैज़ल की आंखें खुली, जबकि बदर की आंखों में वाज़ेह शरारत झलकती नज़र आ रही थी। बदर हैज़ल चटपटाते फ़ौरन सूरज से पीछे हुई। आज़गान अभी जाग रहा था, मगर वो सो चुका था। बदर ने हैज़ल का मोमी हाथ अपने हाथ में लेते उस पर लब रखे।